अब बात कर लेंगे बानी पीटीआई के ख़त के हवाले से भी, जो उन्होंने आर्मी चीफ को लिखा। अब तो कहीं पे उसकी तस्दीक हुई और कहीं पे उसको जो है वो तरदीद भी की गई। शाहिद खाका नवाज़ी साहब का कहना है कि आर्मी चीफ को ख़त लिखने का क्या मकसद है? आपने ख़त लिखना है तो आप पाकिस्तान के अवाम को लिख दें। कैसे देखते हैं आप शाहिद खाका नवाज़ी साहब के? मेरा ख्याल है मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जितनी भी मूवमेंट है उसको सपोर्ट तो नहीं कर कभी भी मैंने किया। अच्छा। मुझे खैर वो बेहतर तो नहीं लगती, लेकिन मुझे लगता है कि इस बयान के अंदर उनकी प्रूडेंस मुझे नजर आती है। अच्छा। उन्होंने मेरा ख्याल है काम की बात की है और एक अच्छा मशवरा दिया। अच्छा। शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ी सही बात की है, संजीदा बात की है और उसको मेरा ख्याल है पीटीआई को लेके आगे चलना चाहिए। और इस वक्त पीटीआई के अंदर जो मारधाड़ एक दूसरे के साथ हो रही है उसके पीछे मेरा ख्याल अगर इस मशवरे को भी मान ले तो एक अच्छी बात है। उन्होंने आज ये जो बात की कि इमरान खान साहब को ना अपने इंटरेस्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, कौम का इंटरेस्ट सोचना पड़ेगा। अच्छा। और अगर आपने कोई लेटर लिखना है तो पब्लिक को लिखें, आर्मी चीफ को क्यों लिख रहे हैं? यही बात मेरा ख्याल है कई प्रोग्रामों में मैं भी कह रहा हूँ। हाँ जी। आर्मी चीफ को लेटर लिखने का क्या फायदा? अच्छा। आपने लेटर लिखना है तो आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को लिखें। और फिर दूसरी बात है, आप पार्लियामेंट में मौजूद है, पार्लियामेंट में सवालों को उठाएं। आप 45-47 की बात करते हैं, आप जितने भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप डोमिनेट कर रहे हैं, आप अपोजिशन में तो हैं, और भाई रोज वहां तमाशा लगाएं, रोज उस बात को उठाएं। वो लेटर जो है वो पढ़ के हर जो रुकन है इमरान खान साहब का वो पार्लियामेंट में बताए, वो वहां डिबेट करें। वो 8 पॉइंट है, वो 10 पॉइंट है, वो 5 पॉइंट है। इस कौम ने अगर उनको वोट दिया है तो वहां उठाएं इस बात को, क्यों नहीं उठाते? जी हम पाबंदे, हमारे वो क्या कहते हैं किस्म की हमारी जबान बंदी हुई है। अच्छा। तो भाई पार्लियामेंट के अंदर जेन्युइन इशू पर बात तो आप कर सकते हैं, करें। तो ऐसे सब अवाम को तो वो एंगेज करने की कोशिश कर ही रहे हैं। कभी हम देखते हैं वो कहते हैं कि हम 8 फरवरी आएगा तो हम उसको यौम सियाम में तब्दील करेंगे और हमने उसमें ये नुकात हम उठाएंगे। ये तो वो बात है जो तकरीबन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई की जाती है। 26वीं अमीर तरमीम की बात होती है, जुडिशल कमीशन बनाने की बात होती है। आपको क्या लगता है कि अवाम को वो एंगेज करने की कोशिश करते हैं लेकिन अवाम उस तरह एंगेज नहीं हो पा रही होती, तो फिर वो खत कहाँ रह गया? देखिए सवाल जो शाहिद खान अब्बासी ने किया, उन्होंने अवाम की बात ही नहीं की, पाकिस्तान उन्होंने लेटर की बात की है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्लियामेंट के अंदर जो इनके मेंबर्स हैं उनका रोल क्या है। मसलन आपकी तो आप समझते हैं कि पार्लियामेंट वहां पे खड़े होकर डिबेट नहीं करते? आपका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, कौम का प्लेटफॉर्म कौन सा होता है? पार्लियामेंट। ये वोट जो पड़ता है सारे रिप्रेजेंट, एक एमएलए लाखों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बिल्कुल। तो वो नुमाइंदगी होती है पूरी कौम की, तो वो नुमाइंदगी कहाँ जाके करती है? चले आप इलेक्ट नहीं हुए, आप अपोजिशन में आ गए तो बात करेंगे ना, जमहूरी रवैया यही है। अब उससे हटके के वो पूरी होती है बात या नहीं होती, लेकिन आप सवाल तो उठाएंगे ना। हाँ जी। तो ये लेटर के अंदर जितने भी सवाल आए हैं, ये अचानक हमें पता चलता है जी एक लेटर लिख दिया गया, एक वकील आता है वो जेल से बताता है कि जी लेटर लिखा गया, अब दूसरा आ गया। उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस को पता ही नहीं कि क्या लेटर है और उधर लिखा क्यों गया। इसका मतलब ये हुआ कि बानी पीटीआई को अपने भी अरकाइन असेंबली जो है या अपने भी जो लोग हैं उन पर भी इतबार नहीं है। भाई उनको लेटर लिखें ना, उनको कहें, गली गली कूचे कूचे जाके इन चीज़ों को, इन सवालात को उठाएं ताकि एक कौम की इज्तिमाई राय अम्मा तो कम से कम हमवार हो। मतलब आप ये नहीं कहते कि इस्लाम के अंदर भी है ना कि अगर आप किसी बुराई को रोकने की ताकत नहीं रखते तो फिर आप बोलें, ताकत से नहीं हाथ से रोक सकते तो नहीं दिल में बुरा जाने। तो फर्ज किया आप सड़कों पर नहीं आ सकते, आप बोल तो सकते हैं, आपके बोलने पे तो पाबंदी नहीं है, आप बोले, ठीक है। लेकिन तो पीटीआई इस वक्त अपना मैसेज अवाम तक डिलीवर नहीं कर पा रही, यानी पार्लियामेंट में वो आवाज नहीं उठा पा रही, अपना मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही। वो तो अपने एक दूसरे को मैसेज नहीं पहुंचा रहे। फवाद चौधरी साहब ने शोएब साहब के साथ जो कुछ किया है, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। शेल अफजल मुरव्वत साहब का आपके सामने, आपको मुरव्वत साहब का आपको पता चल गया, वो जो लड़ाई चली हुई है वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनकी जो लीडरशिप है वो तो अपने जो अरकाइन है, करीबी अरकाइन, वो तो आपस में गिरेबान है, बाहम दस्तो गिरेबान है, तो वो तो आपस में एक दूसरे को मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वो कहते हैं फवाद चौधरी साहब कि मैं पीटीआई में हूँ और उनकी वो जो कमेटी कहती है वो कहती है नहीं। हाँ, तो वो कहते हैं वो कौन होते हैं मुझे निकालने वाले। तो अब खान साहब किसके साथ खड़े हैं ये भी नहीं पता किसी को। और बानी पीटीआई का खत आप समझते हैं कि ये किसी डील की इल्तिजा है? वहां पर क्या मतलब है फिर? मतलब याद तो यही शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बात की थी है ना कि आर्मी चीफ को खत लिखने का मकसद क्या था। फिर उन्होंने कहा इसका मकसद ये है कि आप अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं कि मैनू छाड़ दो भाई, मैनू ना अंदर रखो, मेरे कुछ बंदियों भी छाड़ दो, मुझे प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब उन्होंने जो अगला लफ्ज उन्होंने कहा, उन्होंने अगला लफ्ज उनसे कहा कि आपको अपने इंटरेस्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा।
اور آپ کو قوم کی بات کرنی پڑے گی. ان ایشوز کے اوپر آئیں, قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو. وہ ایشوز تو کر ہی نہیں, آپ بار بار اس کو جا کے وہ منت سماجت کرتے ہیں. تو پہلے یہ سارا کچھ نہیں کرنا تھا, 9 مئی یہ سارا کچھ کیوں کیا سارا کچھ؟ اب پھنس گئے ہیں, اب منت سماجتیں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے آج بھی پی ٹی آئی کو چاہیے کہ ان کا جو پنجاب اسمبلی کا فورم ہے, ان کا جو قومی اسمبلی کا فورم ہے, ان کا سینٹ کا جو فورم ہے, ان کا سندھ اسمبلی میں جو اراکین ہیں, بلوچستان اسمبلی میں اگر لوگ ہیں, خیبر پختونخوا میں, وہ ایک بڑی موومنٹ چلائیں ان پلیٹ فارمز کے اوپر. گفتگو کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ اس بات پر ایک لاجیکل ایک بندہ گفتگو کر رہا ہے, اگر 6 پوائنٹ ہی ہیں تو وہ اس ڈبیٹ کو ایک بانی پی ٹی آئی اس ڈبیٹ کو ایک ختم کے ذریعے دے رہے ہیں. تو جب ان کے ماؤتھ پیس ہزاروں کی تعداد میں ہو جائیں گے یا سینکڑوں کی تعداد میں جب وہ ماؤتھ پیس بنیں گے اور وہ اس ایشو کو اٹھائیں گے تو وہ وہاں سے ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے, عام عوام تک جائے گی بات. وہ عام عوام بھی جب یہ بات کرے گی تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک امپیکٹ تو آئے گا. رائٹ. اچھا صاحب, ہم نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی بھی اور پی ٹی آئی کی پوری جماعت ہی, وہ ان کی جانب سے یہ ایک موقف اختیار کیا جاتا یا یہ بات کی جاتی رہی کہ چونکہ ان سے بات کی جائے گی جن کے پاس اختیارات ہیں. جب حکومت سے مذاکرات کی بات ہوتی رہی ان کی جانب سے کہا جاتا رہا کہ انہیں حکومت کے پاس تو اختیارات نہیں ہیں, ہم ان سے بات کریں گے جن کے پاس اختیارات ہیں. اب اس خط کا لکھا جانا تو بانی پی ٹی آئی اس چیز کے اوپر ڈیمشن ہے چونکہ حکومت با اختیار نہیں ہے, اب خط وہاں پہ جائے گا جن کے پاس اختیارات ہیں. دیکھیں وہ باتیں بڑے عرصے سے کر رہے ہیں اور بڑی منت سماجت آج سے تھوڑی کر رہے ہیں. با اختیار کی آپ باتیں کر رہے ہیں, با اختیار ہے تو پھر کیا مل گیا ان کو, اس سے کچھ ریلیف مل گیا؟ آپ نے ایک سسٹم کیا تھا, اس کا مطلب ہے آپ کو نو ہاؤ ہی نہیں ہے, یہاں آپ کو سیاست کی سمجھ ہی نہیں ہے. آپ پرائم منسٹر آف پاکستان اس لیے بن گئے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کی. جب انہوں نے باہر نکالا تو آپ کو ماس و احتجاجی سیاست کے آتا ہی کچھ نہیں. اچھا, جلاؤ گراؤ, کچھ آپ کی مووز ہوتی ہیں, اچھا, سیاسی مووز, اس میں بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں تحمل اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, کسی جگہ آپ کو انقلاب کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ باہر آتے ہیں, آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جناب میرے ساتھ 10 آدمی ہیں یا 50 آدمی ہیں یا 500 آدمی ہیں. آپ اپنا موقف دیتے ہیں, اس موقف کے بعد قوم سن رہی ہوتی ہے, لوگ آپ کے لیے نکلتے بھی ہیں, لیکن وہ موقف آپ کا دینا ضروری تھا. چلے جب آپ نے وہ دے دیا, اس کے بعد آپ کی ڈرائنگ روم سیاست ہوتی ہے, آپ اپنے پارلیمنٹ آپ کے پاس موجود ہوتی ہے, اور بہت سارے آپ کے پاس فورمز ہوتے ہیں جہاں آپ اپنی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ گھوم پھر کے ایک ہی جگہ پہ چلے جاتے ہیں کہ ہمیں معافی دے دیں. آرمی چیف کے پاس خط لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ معافی تو اور کیا ہے کہ مجھے باہر نکال, انورٹڈ کاماز, اور کیا ہے. یہی شاید اچھا, ہم نے ایسے سب چونکہ پھر آرمی چیف کی جانب سے بھی کہا گیا کہ اگر خط آتا بھی کچھ اس طرح کا تو وہ تو میں اس کو نہ کھولنے کی زحمت کرتے, وہ جو ہے وہ وزیر اعظم کو بھجوا دیتے. اب ان کا یہ کہنا کہ وزیر اعظم کو بھجوا دیتے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کے بااختیار ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ اس چیز کے ظاہری اوپر بات ہے, انہوں نے یہی اختیارات کہنا کہ ملک کے پرائم منسٹر ایک جمہوری گورنمنٹ موجود ہے, تو آرمی چیف براہ راست کسی پولیٹیکل جماعت سے, پہلی بات یہ ہے کہ مذاکرات نہیں کر سکتے. دوسری بات ہے کہ کسی پولیٹیکل جماعت کے ایسے ہیڈ کے ساتھ جس کے اوپر بہت سارے مقدمات ہیں, وہ جیل میں بند ہے, تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر وہ کرتے ہیں تو کس آئین اور کس قانون کی روشنی میں کرتے ہیں؟ اگر کوئی خط ان کے پاس آ بھی جاتا ہے, ان کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ ان کے پاس یہی آپشن بچتا ہے کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو بھیج دیں وہ لیٹر. تو ایون دین انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس آتا تو وہ پڑھتے بھی نا, ان کا بھی بنتا بھی یہی ہے کہ وہ کیوں پڑھے. وزیر اعظم کو بھجوا دیتے, وزیر اعظم کو بھجوائیں کہ وزیر اعظم بااختیار ہے, اچھا وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. ریلیف جو مانگ رہے ہیں, اصل کہانی کیا ہے؟ اصل کہانی ہے کہ وہ ریلیف پرائم منسٹر پاکستان کیسے دے سکتے ہیں کہ ان کو باہر نکال دیں اور پھر خود گھر چلے جائیں اور ان کو اپنی سیٹ پہ بٹھا دیں. وہ کیا کہتے ہیں, وہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. تو انوکھا لاڈلا بانی پی ٹی آئی. ہاں جی, اور کیا ہے نا, مثلا آپ یہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر سے کہ جی وہ سارے جو قوانین, تو انوکھے لاڈلے, جو ان کے اوپر قوانین ہیں, جو عدلیہ کے جتنے بھی ایک پروسیجر چل رہے ہیں, سب کو ختم کر دیا جائے اور ان کو باہر نکال دیا جائے. صحیح. اظہر صاحب, چونکہ آپ شیر افضل منور صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی سے کچھ ناراض ہیں, چونکہ پارٹی کی جانب سے انہیں نکال دیا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 4 دن ہو گئے, میں پوچھ رہا ہوں اپنی جماعت سے کہ مجھے کیوں نکالا, تو بتایا نہیں جا رہا کہ مجھے کیوں نکالا. اب وہ سوال جو پی ایم ایل این کے رہنما جو ہے وہ پوچھتے رہے, نواز شریف صاحب کہتے رہے مجھے کیوں نکالا, اب شیر افضل منور صاحب بھی اپنی جماعت سے پوچھ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا. دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ ایک اور آواز بڑی جلدی آپ کو آئے گی, وہ گنڈا پور صاحب کی ہوگی, وہ بھی کہیں گے مجھے کیوں نکالا. اچھا, صحیح. تو یہاں اندر گروپس بن چکے ہوئے ہیں, اور کوئی اس طرح پارٹی سے نکالتا ہے, وہ آپ کے ایم این اے ہیں اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں ایسے ہی جو ریزائن کر دوں گا. اب ان کو ہٹانے کے لیے جو پارٹی چیف ہیں وہ جب تک نہیں لکھیں گے وہاں پر, اور پارٹی چیف ہیں کون پہلے یہ بتائیں. صحیح.
پہلی بات ہے کہ کیا وہ پی ٹی آئی کی سیٹ سے آئے ہیں؟ ہاں وہ تو آزاد ممبر کے طور پر آئے ہیں نا. ہاں پھر وہ جس پارٹی میں شامل ہوئے وہ کیس آگے التوا کا شکار ہے, اچھا اس پہ بھی کوئی فیصلہ تو نہیں بھی آیا نا. تو وہ جو کیا کہتے ہیں سنی اتحاد کونسل والا, تو پہلے تو یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو ہی نہیں سکتی. اگر ہوگی بھی تو اتنی پیچیدہ ہے کہ جب تک فیصلہ آئے گا 5 سال گزر چکے ہوں گے. تو وہ بڑے سمجھدار ہیں. نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی نے اگر ان کو نکالا, پارٹی رکنیت معطل کی گئی ان کی, تو اس میں وہ پارٹی کا اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ انہیں نکال سکتے؟ نہیں, ان کے پاس اختیار تھا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو پاس یہ جو کمیٹی ہے, ہاں اچھا جیسے ہی فواد چودھری صاحب نے اس کمیٹی کے بارے میں کہا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا بانی پی ٹی آئی ہمارے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے, ٹھیک ہے, ہم ان کو مانتے ہی نہیں. اچھا, اب وہ باہر کی کسی لیڈرشپ کو یہ دونوں لیڈر نہیں مان رہے. اچھا چلیں خیر, فواد چودھری صاحب کو میں چھوڑ دیتا ہوں. اب یہ تو ایم این اے ہے نا, اور یہ سمجھے کہ اگر یہ آج کہہ دیں کہ جناب میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں, تو ایک فارورڈ بلاک آرام سے بن جاتا ہے. صحیح, ایک فارورڈ بلاک بن تو جاتا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے تو کچھ بھی ایسا سامنے نہیں آیا نا ابھی سامنے نہیں آیا. لیکن یہ لڑائی بتا رہی ہے کہ پارٹی پر بانی پی ٹی آئی کی جو گرپ ہے وہ تیزی سے کمزور ہو رہی ہے. اچھا, تو ایسا سب چونکہ وہ یہی وجوہات ہے کہ وہ تو پابند سلاسل ہے نا, تو پارٹی پھر وہ تتر بتر کا شکار ہے. میں نے وہی کہا کہ اب وہ لوگ ہیں سارے کے سارے جنہوں نے پارٹی کو باہر رہ کے الیکشنوں کے اندر, شیر افضل مرکز صاحب نے موومنٹ چلائی, اس کے بعد گنڈا پور صاحب ہیں, اور پھر کسی دور میں آپ یہ دیکھیں فواد چودھری صاحب بھی تھے. اچھا, یہ اب باہم دستوں گریبان ہیں, اور یہ جو قریبی یعنی آپ کے رائٹ اور لیفٹ کے لوگ ہیں, یہ اس وقت لڑ رہے ہیں. صحیح, تو آپ کی پارٹی پہ پھر گرفت اس کا مطلب ہے کمزور ہے. صحیح, بہت شکریہ عزیز صاحب آپ کا. ناظرین, آپ کا بھی پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. فی الوقت مجھے اور ایسا زیادہ صاحب کو دے اجازت. کل پھر بات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ